ایک غار میں بند تین دوست اور دعا کی قبولیت۔ سبق آموز کہانی۔ دعا کی قبولیت۔ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے۔ مثلاً صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر خدا نخواست کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تین ایسے صحابہ کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے۔ ان لوگوں نے اپنا مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ تین دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہا تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دے۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطے دے کر خدا سے دعا کیجیے، کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہی تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤ اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لے ان کو سراہنے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا تو اس کی برکت سے غار کا منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائیں بکری اور یہ بوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ اور وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہیں سب اسی سے حاصل ہوا ہے، یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے غار کا منہ سے چٹان دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی، اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو، اس کام سے باز رہو۔ میں پورا اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخشا دے۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا، خدا اس کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ خدا نے غار کی منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا اس مصیبت سے نجات دی۔ اردو بس کے محترم قارئین کرام، یہ واقعات اس وجہ سے آپ کو بتائے گئے کہ آپ بھی اپنے کسی نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیا کرے، مگر نیک کام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے۔ دکھاوے کے کام اللہ بھی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔